رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہجرت کر جائیں مدینے کی طرف، تو پھر مدینے ہجرت کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینے میں تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، مکہ کی طرف ہو، یہ بڑی خواہش تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو دیکھا اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چاہتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، تقریباً 16-17 مہینے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ قبلہ بدل دیجئے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ مکہ کی طرف نماز پڑھیں۔ تو اللہ کا یہ حکم ہوا تو پھر بدل گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور آج تک قیامت تک قبلہ وہی ہے۔ تو یہاں مسئلہ وجہ سے بدلا، اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دے دیا کہ اس طرح عنقریب آپ قبلہ بدل لیں گے تو بیوقوف لوگ کہیں گے کیا کہیں گے کہ کیوں بدل لیے، قبلہ کیوں بدل لیے، پہلے تو ادھر قبلہ تھا اب کیوں بدل لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جواب بتلایا کہ آپ کہیے مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو اس کو ماننا ہی پڑے گا، ایک بار نہیں کئی بار اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو پھر اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو سوال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا۔ سوال کرنے والے مکہ کے مشرک یہود اور نصارہ تھے، اور حسد کی وجہ سے بھی اس طریقے سے کیے، کیونکہ یہود اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو اس طریقے سے جب قبلہ بدل گیا تو لوگ اس طرح کہنے لگے کہ کیوں بدل گیا، یہاں تک کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کا سوال اور اعتراض کیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف جو تم پہلے قبلہ تمہارا تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ بتاؤ کہ بیت المقدس قبلہ تھا تو حق تھا یا باطل تھا؟ دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر حق تھا، اگر کہیں گے کہ حق تھا تو پھر کیوں بدل گئے؟ ایسے قسم کے آج بھی سوال ہوتے ہیں، اس قسم کے آج بھی سوال ہوتے ہیں کہ اگر حق تھا تو بدل کیوں گیا؟ اور اگر وہ کہتے کہ باطل تھا تو تم باطل پر کیوں جمے؟ دیکھیے باطل پر کیوں جمے، باطل پر اتنا دن تک کیوں ٹھہرے؟ یعنی تم پہلے باطل تھے۔ تو اس طریقے سے عجیب قسم کے اعتراض تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب۔ اللہ رب العالمین چاہے جدھر حکم دے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اعتراض کرنے والے بیوقوف ہیں، تو بیوقوف لوگ ہی قرآن و سنت کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کتنوں اپنے آپ کو چالاک کہے، کتنوں اپنے آپ کو دنیا کی پڑھائی پڑھ لے، لیکن قرآن اور سنت پر اعتراض کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں وہ بیوقوف ہے، کم عقل ہے۔ لیکن ایماندار آدمی کیا کرے گا؟ جس کے پاس مضبوط ایمان ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن کو جب بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کر دے، تو مومن کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور اطاعت کیا، یہی مومن کی بات ہوتی ہے۔
جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو اعتراض نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے۔ اعتراض کرنے والے کم عقل لوگ ہوتے ہیں اور بیوقوف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4480 پر 6 کے اندر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی بیت المقدس 16 شہرا و17 شہرا وکان یعجبہ ان یکون قبلتہ قبل البیت وانہ صلی اول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف ہمارا قبلہ ہو، تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو عصر سے پہلے سب سے پہلے جو یہ خانہ کعبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے وہ عصر کی نماز تھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، پڑھا کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تھے ان میں سے ایک آدمی نکل کر کے کہیں جا رہا تھا، تو ایک ایسی مسجد سے گزرا جہاں لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور وہ لوگ رکوع میں تھے، تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھے ہیں۔ تو وہ لوگ رکوع ہی کے حالت میں تھے اور قبلہ بدل لیے۔ دیکھیے یہ ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ رکوع کی حالت میں ہے اور قبلہ بدل لیے، اور کس بات پر؟ ایک آدمی کی بات پر قسم کھا کر کے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا ہوں۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کتنوں حدیث بتلائیے، قرآن مجید کی آیت بتلائیے، ہمارے باپ دادا تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے چاچا تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے مولوی صاحب نے تو ایسا نہیں بتلایا، ہمارے مفتی صاحب نے تو ایسا نہیں بتلایا۔ اب سوچئے صحابہ کرام رکوع میں ہیں، سوچ بھی سکتے تھے اچھا دیکھیں گے اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں اور دوسری نماز میں کریں گے۔ ایسا نہیں کیا بلکہ فوراً نماز کی حالت میں پلٹ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تقاضا ہی یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تقاضا ہی یہی ہے کہ بات جب آئے تو فوراً قبول کرنا، بات جب آئے تو فوراً قبول کرنا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ ایک آدمی کی بات حجت ہوتی ہے۔ حدیث احاد، جس کو حدیث احاد کہتے ہیں، وہ حجت ہوتی ہے اور خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ حناف کے یہاں خبر واحد یقین کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ایسی روایت جس میں ایک راوی ہے وہ لوگ جو ہے تعویل کر دیتے ہیں، یا تو کہتے ہیں یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ یہ ان کا رد ہوتا ہے ان کے اس مسئلے کا اس حدیث سے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی طرح ہم کو ایمان لانے کی ضرورت ہے، صحابہ اکرام کی طرح ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور کئی قسم کے اعتراض ہوئے۔ دیکھیے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو پہلے کے نبیوں کی قبلہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو پہلے کے نبیوں کا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو کل کچھ کر رہے تھے، آج کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب وہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ اعتراض کرنے والے بیوقوف ہیں۔ یہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک بار نہیں بار بار حکم دیں گے تو بار بار بدل لیں گے،
بار بار بدلیں گے، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں، چاہے مشرق کی طرف پھرائے مغرب کی طرف پھرائے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، ایماندار لوگ مان کر کے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہماری باتیں اور آگے آئیں گی، تو یاد رکھیے اس سے جو اہم بات معلوم ہوتی ہے وہ قرآن و سنت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، عقل میں بات آئے نہ آئے، عقل میں بات آئے نہ آئے اس کو قبول کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی برائی فتنہ فساد سے اللہ تعالی ہم کو بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔